حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ذیشان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا رب نے انتخاب فرمایا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو خاص فرمایا ہوا ہے، ان کا انتخاب فرمایا ہوا ہے۔ رب کے کچھ لوگ چنے ہوئے ہیں، مخلوق ساری اسی کی ہے، مگر کچھ ایسے ہیں کہ جن کا رب نے انتخاب فرمایا ہے۔ کس لیے؟ لوگوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ رب نے کچھ ایسے بندے ہیں اس کے جن کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ تم نے میری مخلوق کی حاجت روائی کرنی ہے، میری مخلوق کی مدد کرنی ہے۔ وہ کسی کو غریب نواز بنا دیتا ہے، کسی کو فیض عالم بنا دیتا ہے، کسی کو غوث اعظم بنا دیتا ہے، کس کو مہر علی، کسی کو غوث جلی بنا دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، رب کریم مہربانی فرما دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کی حاجت روائی کے لیے رب نے اپنے کچھ بندے چنے ہوتے ہیں۔ کوئی غریب ماڑا مسکین ان کے پاس آ جائے تو جب واپس لوٹے تو وہ اپنے دل میں سکون پاتا ہے، بے چین آ جائے تو چین پاتا ہے، دکھ درد کا مارا ہوا آ جائے تو سکون پاتا ہے، راہ سے بھٹکا ہوا آ جائے تو سیدھی راہ پاتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا سیدھی راہ پر چلو۔ یا اللہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ یا اللہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ فرمایا جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ سیدھا ہے، ان کے پیچھے چلو، ان کے پاس جاؤ، پھر سیدھی راہ ملے گی۔ یا اللہ ہدایت دینے والا تو تو ہے، مہربانی کرنے والا تو تو ہے، مگر تو فرما رہے سیدھی راہ پر چلو۔ یا اللہ سیدھی کون سی ہے؟ فرمایا جن پر میرا انعام ہے ان کی راہ سیدھی ہے۔ یا اللہ تو خود مہربانی فرما دینا۔ فرمایا دیتا میں ہوں، ان کے وسیلے سے دیتا ہوں۔ میرے پاس آنا ہے، میری رضا پانا چاہتے ہو، میری مرضی پانا چاہتے ہو، فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلتے آؤ، ان کے قدم بہ قدم چلتے آؤ۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
فرمایا یہ 4 لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہے، انعام اللہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا نبیوں پر میرا انعام ہوا ہے، صدیقوں پر میرا انعام ہوا ہے، شہیدوں پر میرا انعام ہوا ہے، صالحین پر میرا انعام ہوا ہے۔ فرمایا نبیوں کے راستے پہ چلو گے تو میرے تک آ جاؤ گے، صدیقوں کے راستے پہ چلو گے میرے تک آ جاؤ گے، شہداء کے راستے پر چلو گے میرے تک آ جاؤ گے، صالحین کے راستے پر چلو گے میرے پاس آ جاؤ گے، میری رضا کو پالو گے۔ فرمایا دیتا ہدایت میں ہوں مگر فیض عالم کے صدقے سے دیتا ہوں، دیتا میں ہوں، مہر علی کے پاس آ جاؤ مل جائے گی۔ رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، جب گناہوں میں گر جاؤ، جب گناہوں کے ڈھیر ہو جائیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، یا اللہ معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا جاؤ، فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے حضور کے پاس آ جاؤ، میرے نبی کے پاس آ جاؤ، میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول۔ فرمایا میرے حبیب کے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگو، میرے سے معافی مانگو، یا اللہ تو معافی دے دے گا۔ فرمایا فاستغفر اللہ، فرمایا جب میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے، میرا حبیب مہربانی فرما دے، نظر رحمت فرما دے، میرا حبیب جب نظر کرم فرما دے گا، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، جب رسول تمہارے لیے استغفار کر دے گا، جب میرا رسول تمہاری سفارش کر دے گا، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جب میرا حبیب کہہ دے گا میں معافی عطا فرما دوں گا۔ فرمایا تواب الرحیم، فرمایا میں سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ فرمایا کائنات میں معافی کی صورت ایک ہی ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، وہ حضور جانے جانا کی ذات ہے۔ فرمایا کائنات میں کہیں ٹھکانہ نہ ملے، گناہ گار ہو جاؤ، سیاکار ہو جاؤ، سارے زمانے کے گناہ تمہارے دامن میں آ جائیں، کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے،
ایک بندے نے 99 بندیوں کو قتل کر دیا، 99 لوگوں کا مرڈر کر دیا، اتنے لوگ مار دیے۔ کسی خشک ملا کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بتاؤ میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 بندے مار دیے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مہربانی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھئی تیری معافی کا کوئی علاج نہیں ہے، تمہیں کہیں سے معافی نہیں مل سکتی، تو نے اتنے لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، تو بڑا پاپی ہے، بڑا گناہگار ہے، بڑا قاتل ہے، بڑا سیاہکار ہے، تو کیسے معافی پا سکتا ہے؟ تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا چلو 99 تو پہلے ہیں، آج سینچری کر کے تینوں بھی نیڑے لا دیتا۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث ہے، یہ وہ لفظ ہے جو حضور جانے جانا فرما رہے ہیں۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ حضور کے الفاظ مبارک ہیں۔ فرمایا یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، وہ قاتل اس کو بھی مار کے پھر کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس آیا، کسی اللہ والے کے پاس آیا، یوں سمجھے کہ فیض عالم کے پاس آیا، میرے علی کے پاس آیا، غوث جلی کے پاس آیا، اللہ کے نیک بندے کے پاس آیا۔ اسے کہا بتاؤ میں نے 100 بندوں کو مارا ہے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا تم گناہگار ہو جاؤ، سیاہکار ہو جاؤ، زمانے کے پاپی ہو جاؤ، تمہارا دامن گناہوں سے بھر جائے، تمہارے گناہ جتنے بھی ہو جائیں، آسمان زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، مگر میری رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا رب فرماتا ہے میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ جتنے بڑے گناہ کر کے نیاز اپنا سر جھکا کے میرے نبی کا واسطہ لے کے، میرے نبی کی آل کا واسطہ لے کے، نبی کے غلاموں کا واسطہ لے کے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا نبیوں کے پیچھے لگ کے، شہیدوں کے پیچھے لگ کے، صدیقوں کے پیچھے لگ کے، صالحین کے پیچھے لگ کے، ان کی راہ پہ چلتے ہوئے سچی توبہ کر کے میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے۔ تو فرمایا ہو گیا کیا؟ فرمایا تواب الرحیم، مجھے معافی دینے والا، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ جب وہ ایک گناہگار سیاہکار بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہا میری معافی ہو سکتی ہے، میری گل بن سکتی ہے، میں بڑے گناہ کیتے نے، بڑے بندے ناجائز مارے نے، کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ دور ایک بستی ہے جس میں اللہ والے بستے ہیں۔ فرمایا وہ دور اللہ والوں کی بستی ہے جہاں اللہ ملتا ہے۔ فرمایا اللہ اللہ کیے جانے سے ساری زندگی تو تسبیح پھیرتا رہے۔ فرمایا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا فیض عالم کے پاس آ جاؤ گے، غوث اعظم کے پاس آ جاؤ گے، مجھے قریب پاؤ گے۔ فرمایا وہاں دور
ایک بستی ہے جہاں اللہ والوں کی ہستی ہے، جب ان کے پاس آ جاؤ گے مجھے قریب پالو گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ نکلا ابھی پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے جبریل، وہاں سے عزرائیل آ گئے، روح نکال کے لے گیا۔ ابھی اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں ہے، نیت کر لی تھی توبہ کی کہ اللہ والوں کے پاس جاؤں گا، دعا کراؤں گا، سچی توبہ کر لی ہے، وہ میرے لیے دعا کر دیں گے، رب مہربانی فرما دے گا۔ نیت ٹھیک کر لی تھی، سر کو جھکا لیا تھا نیاز مندی کے ساتھ، جب اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا ابھی راستے میں تھا تو موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو فرشتے لینے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے۔ دوزخ والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ دوزخ والوں تم نے کیوں لے کے جانا ہے؟ فرمایا یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس نے نجائز لوگوں کو مارا ہے، حرام خون کیا ہے اس نے، یہ بڑا پاپی ہے، گناہگار ہے، ہم نے لے کے جانا ہے۔ جو جنت والے ہیں ان سے پوچھا بھئی آپ کیوں لے کے جانا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ رب کے نیک بندوں کی طرف توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ فرمایا اس نے توبہ کر لی تھی اور صالحین کی بستی کی نیت کر لی تھی، یہ ان کی طرف چل پڑا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا مگر اس نے منہ یوں کہیں کہ اس نے منہ فیض عالم کی طرف کر لیا تھا، اب ہم اسے نہیں جانے دیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ اب دوزخ والے بھی کھڑے ہیں، جنت والے بھی کھڑے ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قاتل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے توبہ کی نیت کر کے پاک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ اب کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ رب کی طرف سے حکم آیا، فرمایا جہاں سے یہ چلا ہے، جہاں یہ جا رہا ہے، دونوں طرف فاصلے کی پیمائش کر لو، اسے ماپ لو، اس کو میچ لو، جس طرف یہ قریب پایا جائے وہ والے فرشتے اسے لے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دونوں نے پیمائش کی تو رب کریم نے زمین کو حکم فرمایا، فرمایا یہ جدھر سے آ رہا تھا ادھر سے پھیل جا، جدھر جا رہا تھا وہاں سے سمٹ جا۔ زمین کو کہا یہ بندہ میرا ہے گناہگار، روح سیاہ ہے، پاپی ہے، جیسے بھی ہے، مگر اس نے نیت میرے نیک لوگوں کی کر لی ہے، اسے سمیٹ کے میرے پاک لوگوں کے قریب کر دے۔ فرمایا جب ان کے قریب کر دیا، جب پیمائش ہوئی، حدیث کے لفظ ہیں ایک بلشت وہ نیکوں کے قریب پایا گیا۔ یہ امت محمدی کا واقعہ نہیں ہے، یہ حضور نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس نبی کے امتی تھے، کون سے نبی تھے۔ ارے میں جس کی بات کر رہا ہوں فیض عالم تو نبی کا خون ہے، غوث اعظم تو نبی کا خون ہے۔ فیض عالم کے 8ویں ابا جان کا نام مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا ہے۔ غوث اعظم کے 11ویں ابا جان کا نام حیدر کرار ہے۔ یہ حسنی حسینی سید ہے، حسن حسین وہ ہے جن کے لیے رب نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم
تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ حضور جب نکلے تو حسن بھی ساتھ ہے، حسین بھی ساتھ ہے۔ رب کہہ رہا بیٹوں کو لے کے آؤ، اور تجھے تیری ماں نے بتایا تو فلاں کا بیٹا ہے، مجھے میری ماں نے بتایا تو فلاں کا بیٹا ہے۔ سارے جہان جتنے لوگ ہیں کسی نے کسی کو بتایا کہ تیرا بیٹا وہ ہے، تو فلاں کا باپ ہے، مگر حسن و حسین قربان جائیں تمہاری ذات پہ، دنیا میں سے کسی نے نہیں۔ رب نے فرمایا یہ دونوں نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے شہزادے ہیں۔ ہم تو نبی کے بیٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بنی اسرائیل کے ولی ہوں، ان کے راستے پہ بندہ گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، روح سے آؤ، جتنا مرضی بڑا پاپی ہو، مگر ان کے راستے پہ چل پڑے، رب کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میں تو اگر فیض عالم کے در پہ چلے جائیں، غوث اعظم کے در پہ چلے جائیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر بنی اسرائیل کا بندہ بھی گناہگار نیکوں کے پاس جائے تو نہیں محروم رہتا۔ خدا کی قسم غوث اعظم کا نام لینے والا بھی محروم نہیں رہتا، فیض عالم کا نام لینے والا بھی محروم نہیں رہتا۔